بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کیا ہے اور استخارہ کیوں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے، آپ کے ان سوالوں کے جواب ہم دیں گے کہ استخارہ کیا ہے، اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے، کیوں کرنا چاہیے اور استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے، کس وقت اور کیسے استخارہ کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کو استخارہ کے متعلق بہت ساری معلومات ملنے والی ہے اور آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ استخارہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو تلقین فرمایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ استخارہ کیا کرو، استخارہ کیا کرو، استخارہ کیا کرو۔ یہ کیوں کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا، وہ فائدے میں رہتا ہے، اور جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ ندامت نہیں اٹھاتا، شرمندگی نہیں اٹھاتا، نقصان نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتا اور بلا وجہ خرچ نہیں کرتا، وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ جو میانہ روی اور درمیانہ راستہ اختیار کرے گا، درمیانی چال چلے گا اور وہ کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے گا، اپنی آمدنی کو میانہ روی سے استعمال کرے گا۔ تو آئیں استخارہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرو، جس کام کے کرنے کا ارادہ ہو، وہ مکان بنانے کا ارادہ ہو، وہ کوئی بلڈنگ تعمیر کرنے کا ارادہ ہو، وہ کوئی چیز خریدنے کا ارادہ ہو، یا کہیں رشتہ کرنے کا ارادہ ہو، کہیں رشتہ جوڑنے کا ارادہ ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے استخارہ کر لیا کرو۔ استخارہ کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ مکان تعمیر کرنے لگے ہیں تو استخارہ کر لو، پتہ چل جائے گا کہ مکان تعمیر کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ کہیں سفر پہ جانے لگے ہو تو استخارہ کر لو، معلوم ہو جائے گا کہ یہ سفر تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ سفر تمہارے لیے محفوظ ہے یا نہیں۔ اسی طرح کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی اچھا کام کرنے لگو، کہیں رشتہ جوڑنے لگو، کہیں اپنے بچے کا رشتہ کرنے لگو، تو استخارہ کر لیا کرو کہ یہ رشتہ یا بچی یا بچہ جس کے ساتھ آپ رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں، تعلق جوڑنے جا رہے ہیں، رشتہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، ان کے ساتھ رشتہ کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ یہ استخارہ کا فائدہ ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اور عمل ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو تلقین فرمائی ہے، صحابہ کو تاکید فرمائی ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے، اچھا کام اور نیک کام کرنے سے پہلے، آج کل سٹے باز، جوا باز اور ناجائز کام کرنے والے بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی قاری صاحب استخارہ کرنا، کوئی نمبر بتا دیں استخارہ کر کے کہ لاٹری نکلے گی یا نہیں نکلے گی، نمبر لگے گا یا نہیں لگے گا، یہ جوا کھیلنے لگے ہیں، یہ سٹا کھیلنے لگے ہیں، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں۔ اس طرح کے ناجائز اور حرام کاموں کے لیے استخارہ نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جائز اور نیک کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، آپ کو بتا دیتا ہے استخارہ کے ذریعے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یہ مکان آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یہ سفر آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔
تو ہر جائز کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ استخارہ کی بے شمار قسمیں ہیں، کئی طریقوں سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ تسبیح کے ساتھ بھی استخارہ کیا جاتا ہے، پانی کے ساتھ بھی استخارہ کیا جاتا ہے، نماز استخارہ بھی ہے، نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے بھی استخارہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہے استخارہ کرنے کا۔ اسی طرح استخارہ غوثیہ ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح استخارہ فرماتے تھے وہ بھی ایک قسم کا استخارہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح استخارہ فرماتے تھے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کہیں سفر پہ جانے سے پہلے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی استخارہ فرماتے تھے۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ یہ استخارہ کے تمام طریقے ہم آپ کو اسی چینل پر بتائیں گے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کی ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ ہماری اسی طرح کی مفید ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ تو آج ہم ایک استخارہ آپ کو بتائیں گے، استخارہ کا ایک طریقہ بتائیں گے، باقی جتنے بھی طریقے ہیں وہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی سے استخارہ کیسے کریں، پانی پر استخارہ کیسے کیا جا سکتا ہے، پانی سے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مکان بنانا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، پانی سے کیسے معلوم ہوگا، پانی کے استخارے سے کیسے معلوم ہوگا یہ سفر جہاں ہم جانے لگے ہیں، جس سفر پہ روانہ ہونے لگے ہیں، یہ سفر ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، محفوظ ہے یا نہیں، اور جن کے ساتھ ہم رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں، جن سے تعلق جوڑنے جا رہے ہیں، کیا ان سے تعلق جوڑنا، ان سے رشتہ جوڑنا، ان سے رشتہ لینا یا ان کو رشتہ بچی کا دینا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ نیا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، نیا بزنس شروع کرنے لگے ہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو ان تمام طریقوں میں سے آج ہم آپ کو صرف ایک طریقہ بتائیں گے جو پانی سے حاصل کیا جاتا ہے، پانی سے معلوم ہوگا کہ ہمارا کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک تشت لینا ہے، پرات لینی ہے، کھلا برتن لینا ہے یا پاک اور صاف برتن کوئی بھی لے لیں، کنڈا لے لیں جس کے اندر دہی جمائی جاتی ہے، اس کو پرات ہی کہا جاتا ہے، اس کو پانی سے بھر لیں کناروں تک اور پلین سیدھی جگہ پہ اس ٹرے کو، اس پرات کو رکھ دیں، اس کنڈے کو رکھ دیں اور ہوا نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں بیٹھ کے آپ نے یہ استخارہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، وہاں پہ ہوا نہیں ہونی چاہیے، پنکھے کو بند کر دینا چاہیے اور ایسی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے جہاں سے ہوا کا گزر نہ ہو۔ ٹرے کو یا کنڈے کو، پرات کو پانی سے بھر لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں اور ایک صاف اور پاک کاغذ پر لکھیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ لکھنا ہے ایک کاغذ پر، اور اس کاغذ کو آپ نے اس تشت کے اندر، اس ٹرے کے اندر، اس کنڈے کے اندر، اس پرات کے اندر یا جس میں بھی آپ نے پانی بھرا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم لکھ کر آپ نے یہ کاغذ چاہے گولی بنا کر لپیٹ کر گولی بنا کر اس میں ڈال دیں پانی کے اندر، یا ایسے کھلا ہی اہدنا الصراط المستقیم لکھا ہوا وہ کاغذ اس ٹرے کے اندر یا پرات کے اندر یا کنڈے کے اندر ڈال دیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہ کاغذ جس کے اوپر ہم نے لکھا اہدنا الصراط المستقیم، اس کو گولی بنا کر یا ویسے کھلا ہی پانی کے اندر ڈال دیا۔ اب آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے اور پرات یا کنڈا یا تشت آپ کے سامنے ہونا چاہیے جس میں آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے، آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، رخ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہونا چاہیے اور وہ پرات یا کنڈا یا تشت یا ٹرے آپ کے سامنے ہونا چاہیے جس میں آپ نے اہدنا الصراط المستقیم والی پرچی یا کاغذ ڈالا ہوا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک آپ نے چند بار
سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھتے جانا ہے، ریپیٹ کرتے جانا ہے، ریپیٹ کرتے جانا ہے، دہراتے جانا ہے، دہراتے جانا ہے، اور کاغذ کو دیکھتے رہنا ہے کہ کاغذ جاتا کس سمت ہے۔ اس کاغذ کو اپنے سینٹر میں رکھنا ہے، پانی کے درمیان میں رکھنا ہے، چاہے گولی بنا کر یا ویسے کھلا پانی کے اندر ڈالنا ہے، رکھنا درمیان میں ہے، پانی کے تشت کے اور پرات کے درمیان میں آپ نے یہ والا کاغذ رکھنا ہے، اور الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی شروع کر دینی ہے، اور کاغذ کو دیکھنا ہے۔ اگر کاغذ دائیں طرف جانا شروع ہو جائے، ہوا نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، ہوا کا گزر نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اور یہ استخارہ کر رہے ہیں، دل میں آپ کا وہ کام، وہ مقصد ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے آپ یہ استخارہ کر رہے ہیں کہ یہ کام، یہ ہمارا مطلب، یہ کاروبار، یہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ یہ دل میں بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے، دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہوں۔ اب آپ نے کاغذ کو دیکھنا ہے کہ کاغذ جاتا کی طرف ہے، دائیں طرف جاتا ہے یا بائیں طرف جاتا ہے، یا آگے کو جاتا ہے کعبہ شریف کی طرف، یا آپ کی طرف آتا ہے۔ اب اگر کاغذ جس پہ آپ الحمد شریف پڑھتے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، کاغذ اگر دائیں طرف چلا جائے، دائیں طرف چلنا شروع کر دے، اور یہ آزمایا ہوا ہے، آپ اس کو آزمائیں، یہ بہت آسان ہے۔ باقی استخارے بھی میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا، لیکن یہ جو استخارہ ہے یہ بہت آسان ہے۔ اب آپ نے کاغذ کو دیکھنا ہے کہ کاغذ اگر دائیں طرف جانا شروع ہو گیا، آپ کی رائٹ سائڈ پر کاغذ جانا شروع ہو گیا، تو آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کے کام میں کامیابی کی بشارت ہے کہ آپ جو کام کرنے لگے ہیں، جو مکان بنانے لگے ہیں، جو گھر شروع کرنے لگے ہیں، یا جو نیا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، یا کہیں پہ رشتہ کرنے لگے ہیں، کسی کو رشتہ دینے لگے ہیں، یا کہیں سے رشتہ اپنے بچے کے لیے لینے لگے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بشارت ہے کہ کر لیں، آپ کے حق میں یہ کام بہتر ہے۔ اور اگر یہ کاغذ سیدھا چلا جائے، قبلہ کی طرف چلا جائے، خانہ کعبہ کی طرف چلا جائے، درمیان میں تھا، آگے کو چلا جائے، خانہ کعبہ کی طرف چلا جائے، تو اس کا مقصد، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام تو آپ کا ہو جائے گا، آپ کے حق میں بہتر ہے، لیکن اس کام میں دشواریاں آئیں گی، اس کام میں مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آپ نے ان کو فیس کرنا ہے، ان کا سامنا کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، استقلال کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ نے ان پریشانیوں کو، ان مشکلات کو فیس کرنا ہے، ان کا سامنا کرنا ہے۔ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن تھوڑی سی پریشانیوں کے بعد ہوگا، لیکن ان پریشانیوں میں، ان مشکلات میں آپ نے صبر دکھانا ہے اور تحمل دکھانا ہے، برداشت دکھانی ہے، صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، کام آپ کا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ پانی میں ڈالا ہوا کاغذ جس پہ اہدنا الصراط المستقیم لکھا ہے وہ بائیں طرف چلنا شروع کر دے اور بائیں کنارے پر آ کے لگ جائے، تو اس کا انکار تصور کریں کہ یہ کام بالکل نہ کریں، ہرگز نہ کریں، چھوڑ دیں اس کام کو۔ اگر مکان بنانے لگے ہیں تو چھوڑ دیں، نہ بنائیں، آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ نیا کاروبار جو بھی شروع کرنے لگے ہیں نہ کریں، یہ کاروبار آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، نقصان ہوگا، گھاٹا پڑے گا۔ اور اگر کہیں رشتہ کرنے لگے ہیں، کہیں سے رشتہ لینے لگے ہیں یا رشتہ بچی کا دینے لگے ہیں، نہ رشتہ کریں، آپ کے حق میں اور آپ کے بچے کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ کا وہ اہدنا الصراط المستقیم لکھا ہوا کاغذ بائیں طرف چلا جائے، بائیں طرف کے کنارے کو جا لگے، تو اس کا انکار تصور کریں، اس کو انکار سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور اگر وہ کاغذ جس پہ اہدنا الصراط المستقیم لکھی ہوئی ہے وہ آپ کی طرف آ جائے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت جلد آپ اس کام میں کامیابی حاصل کر لیں گے، اس مقصد میں پورے ہو جائیں گے، یہ مقصد آپ کا بہت جلد پورا ہو جائے گا اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ کر گزریں، رشتہ کرنا ہے کر دیں، رشتہ لینا ہے لے لیں، رشتہ دینا ہے بچی کا دے دیں، نیا کاروبار شروع کرنا ہے کر لیں، کہیں سفر پہ جانا ہے تو بلا دھڑک چلے جائیں، بلا خوف و خطر چلے جائیں، اور کوئی مکان یا کاروبار یا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کسی بھی کام کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، بلا دھڑک بلا خوف و خطر کریں، آپ کے حق میں
بہتر ہے اور یہ جلد پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اگر مکان شروع کر رہے ہیں تو اس کو شروع کر دیں، اگر وہ کاغذ آپ کی طرف آ گیا تو یہ بہت جلدی مکان آپ کا تعمیر ہو جائے گا۔ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو رشتہ کر دیں، بہت جلدی پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اسی طرح نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو نیا کاروبار بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں، بہت جلدی کاروبار میں ترقی ہوگی، بہت جلد آپ کے کاروبار میں، آپ کے بزنس میں ترقی ہو جائے گی۔ یہ تھا پانی کا استخارہ۔ لیکن ایک ضروری بات آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، استخارہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑی سی مٹھائی اپنے پاس رکھنی ہے، میٹھا شرینی کچھ بھی میٹھی چیز آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے آپ نے استخارہ کرنے کے بعد وہ مٹھائی یا تو محلے میں بانٹ دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بانٹ دیں، چھوٹی ٹافیاں لے لیں، کینڈی لے لیں، بچوں کو بانٹ دیں، یا وہ مٹھائی آپ خود کھا لیں، آپ کے گھر والے کھا لیں۔ انشاءاللہ اس طرح استخارہ کرنے پر آپ کو جو جواب ملے گا، آپ کا کاغذ وہ جو اہدنا الصراط المستقیم آپ کو بتائے گا، تو اس پہ عمل کیجئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اصلاح ہوگی، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہوگا۔ جو بھی آپ کا رزلٹ نکلے گا اس پہ عمل کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ باقی طریقے جو استخارے کے ہیں وہ ہم آنے والی اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔